بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر کلاس 10th یعنی کلاس دہم جماعت دہم کے اردو کے متعلق ہے۔ جماعت دہم کے حصہ نثر میں سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی کی تحریر مولوی عبدالحق ہے۔ صنف نثر کے لحاظ سے یہ خاکہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے اپنی اس تحریر میں مولوی عبدالحق کی زندگی پر نظر ڈالی ہے اور ان کی زندگی کی چند چیدہ باتیں بیان کی۔ عزیز طلبہ، اس چیپٹر کا اہم ترین سوال جو ہے وہ ہے سیاق و سباق کا سوال۔ اکثر بچے سیاق و سباق کے سوال کو نہیں سمجھتے اور وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب کس طرح لکھیں گے۔ پیپر میں تو کوئی سا عبارت آ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سیاق و سباق کے حوالے سے اس عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ سوال کچھ اس طرح آ جاتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کیجیے۔ اب دو مختلف اسباق سے دو مختلف عبارات ہوتی ہیں جس میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنسر شیٹ پہ اسی سوال کا جواب جو ہے وہ 3 حصوں میں دینا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے حوالے متن کا، دوسرا ہے سیاق و سباق کا اور تیسرا ہے تشریح کا۔ اب اس سوال کا جواب لکھنے میں بھی بعض بچے غلطی کر جاتے ہیں۔ جیسے بعض بچے پوری کا پورا جو عبارت ہے وہ اپنی آنسر شیٹ میں لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہاں پر مختصراً ایک ہی لائن میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس پیراگراف کا جو ابتدا ہے چند لفظ جو ہے ابتدائی وہ لکھ کے اور آخری لکھ۔ اس طرح چکر جو ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کون سی عبارت کا انتخاب کیا۔ پھر عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس عبارت کا حوالے متن لکھنا ہے۔ حوالے متن کہتے ہیں، یعنی متن عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے وہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کی جو اصل سبق جو ہے اس عبارت کی لکھنے والے کون ہیں، اس سبق کا نام کون سا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب کچھ بچے اس طرح سے وہ لکھ دیتے ہیں کہ سبق کا نام تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ مولوی عبدالحق، پھر نیچے لکھ دیتے ہیں اگلی لائن میں مصنف کا نام، اور پھر مصنف شاہد احمد دہلوی یہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے اس کی نسبت اگر ہم اس کو جملے کے انداز میں لکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر یہ جملہ میں نے تحریر کیا، یہ عبارت ہماری نصابی کتاب اردو میں شامل شاہد احمد دہلوی کی تحریر مولوی عبدالحق سے لی گئی۔ اب اس کو آپ اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ تھوڑے زیادہ نمبر لینے کی وہ کوشش میں ہوتے ہیں اور زیادہ محنت بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہاں پر یہ اضافہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ کی لکھائی تیز ہو تو آپ اگر مصنف کے متعلق کچھ اور بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں مختصر ایک آدھ جملے میں۔ یہاں پر شاہد احمد دہلوی کے متعلق میں نے کچھ لکھا ہے، یہ آپ کی تنقیدی نوٹ میں موجود ہے، آپ اس کو اپنے انداز میں لکھ سکتے ہیں، کچھ اور جملے لکھ سکتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی ایک ذی علم انسان تھے، ان کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے، اردو ادب کے بہترین خاکہ نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا حوالے متن ہو گیا، یعنی مطلب حوالے متن میں آپ لوگوں نے سبق کا اور اس کے لکھنے والی یعنی مصنف کا نام وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں لکھ جاتے ہیں تو یہ زیادہ موزوں ہے۔ پھر دوسرا حصہ ہے سیاق و سباق کا۔
اب سیاق و سباق اکثر بچے کہتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم نہیں سمجھتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. تو ایک تو بہت ہی سیدھی سادے الفاظ میں ہم یہ عام اپنے روزمرہ گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ سیاق و سباق کو، کہ جب ہم کسی چیز کی تفصیل مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس بات کو ذرا سیاق و سباق کے ساتھ کریں آپ. یا فرض کری کوئی کہتا ہے کہ بھئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی بات ختم کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ذرا سیاق و سباق کے ساتھ بتاؤ کیا ہوا، ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤ. اب جو عبارت ہمیں کویسچن پیپر میں ملتی ہے تو اس عبارت کو ہم نے اس کے آگے پیچھے کے احوال لکھنے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ہماری پہلی تحریر میں جو سیاق و سباق ہیں وہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد یہ پیراگراف جو ہے یہ آیا ہے پیپر میں فرض کریں. تو اب وہ چاہیں گے کہ آپ نے اس سبق کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. جیسے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی کہانی سنتے ہیں، تو اس کے ہمیں جو اس کی خط و خال ہے، آگے پیچھے والی جو بات ہے وہ ہماری ذہن میں ہوتی ہے. کوئی اس کے متعلق کچھ بات کرے تو ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح سے تھا. تو چونکہ آپ نے اگر اس سبق کو پڑھا ہے تو اس میں سے جب پیراگراف آ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس نے یہ چیز اگر پڑھی ہے تو آگے پیچھے کے حالات سے یہ واقف ہوں گے، تو آپ نے اپنے الفاظ میں تھوڑے سے آگے اور پیچھے کے حالات لکھنے ہوتے ہیں. یعنی مطلب مختصر الفاظ میں اس سبق کا آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کچھ میں نے اپنے لفظوں میں اس کو کیا ہے. جیسے اس سبق کا سیاق و سباق کہ مولوی عبدالحق بقول شاعر احمد دہلوی دہلی کے مشہور اشخاص میں سے تھے. تو اگر آپ لوگ ابتدائی پیراگراف پڑھیں تو تقریباً اس میں یہی بات ہے. پھر غیر حیدرآبادی ہونے کے باوجود انہوں نے حیدرآباد میں لمبا عرصہ گزارا. جب گاندھی اردو کے پیچھے پڑ گئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ دہلی چلے آئے تاکہ گاندھی سے مقابلہ آسان ہو. جب سر مرزا اسماعیل نے انجمن کی امداد رکی تو مولوی صاحب نے اجلاس بلایا اور اس میں اپنا کل اثاثہ انجمن کو دینے کا اعلان کیا. سرراس مسعود جو کہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے اور دیگر ادیب، یعنی سرراس مسعود کے علاوہ دیگر ادیبوں سے مولوی عبدالحق صاحب کے اچھے تعلقات تھے. مولوی صاحب بڑے ہی نفیس انسان تھے، اچھی عادتوں کے مالک تھے. عمر کے آخری حصے میں کینسر میں مبتلا ہو گئے اور اسی بیماری سے موت واقع ہوئی. اب اس سبق میں جو آگے پیچھے کے جو حالات تھے وہ میں نے اپنے الفاظ میں مختصراً لکھ دی. تو یہ ہو گیا سیاق و سبق. تیسرا حصہ اس کا ہوتا ہے تشریح کا. تو عزیز طلباء، جو آپ کو پیراگراف ملتی ہے تو آپ نے اسی پیراگراف کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے. اگر اس پیراگراف میں کچھ مشکل الفاظ ہیں تو آپ نے ان مشکل الفاظ کی میننگز یعنی آسان مطلب اپنی اس تشریح میں لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ جو عبارت ہمیں ملی ہے تو اس میں ایسے کچھ مشکل الفاظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر کچھ میں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے. تشریح طلب اقتباس میں شاہد احمد دہلوی فرماتے. اچھا عزیز طلب، پہلے میں چونکہ پوری اس پیراگراف کو پڑھنے کی اگر میں اتنی ضرورت نہیں سمجھتا، صرف ایک ہی جملہ یہاں پر میں کہہ جاتا ہوں کہ اصل عبارت میں کچھ جملہ کچھ اس انداز میں ہے: گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائی اردو کہلانے لگے تھے. اب اسی ایک جملے کو اگر میں لوں آپ کی سمجھ کے لیے، سارے پیراگراف کو چھوڑ کے صرف اس ایک جملے کو، اس کی میں اگر یہاں پر تشریح صرف آپ دیکھیں اور سنیں تو اس انداز میں آپ لوگ بھی کریں. تشریح طلب اقتباس میں شاہد احمد دہلوی فرماتے ہیں. اب اصل عبارت سے ایک لفظ بھی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنا کچھ لکھ دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ جب گاندھی ہندی کے آڑ میں اردو کے خلاف ہو گئے تو ان کے خلاف مولوی عبدالحق صاحب ڈٹ گئے. اس طرح آپ اردو زبان کے رہنما بن گئے اور لوگ آپ کو بابائی اردو کے نام سے پکارنے لگے.
اب وہ ہر جملے کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اس میں مصنف جو ہے اس نے کیا بات کی ہے، اور جس طرح غبارہ ہوتا ہے غبارے کو ہم پھولاتے ہیں، اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی اپنی اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا سیاق و سباق کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔